بھائی نے سوال کیا کہ جادو کی شروعات کب سے ہوئی اور کیا پریوں کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یاد رکھ لیجئے جادو کی شروعات کب سے ہوئی, تو اس کے تعلق سے قرآن نے بیان کر دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ سورہ بقرہ آیت نمبر 102. اس کی تفصیلات یوں آتی کہ جب بابل کے اندر, بیبلون جس کو آج کہتے ہیں, عراق کا ایک شہر تھا, جب بنی اسرائیل کو بختہ نظر غلام بنا کر لے گیا اور جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں جادو دیکھا جو بہت اچھے اعلیٰ معیار کا جادو ہوا کرتا. تو انہوں نے کہا ہمارے نبی جو معجزہ کرتے وہ بھی جادو تھا. تو اللہ نے اس جادو میں اور معجزے میں فرق بتانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجے تاکہ فرق بتائے جادو یہ ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے. افسوس یہ ہوا کہ امت نے اس جادو کے عمل کو لے لیا. جیسا مثال کے طور پر میں آؤں اور یہاں کہوں آپ کو کہ اسلام یہ ہے اور باطل یہ ہے, اور میرے کہنے کے بعد آپ باطل مذہب اختیار کر لیں تو میری کیا غلطی اس میں تو بتانا چاہ رہا تھا فرق. تو فرشتے آئے تھے فرق بتانے, تو ان لوگوں نے کیا کیا, فرق جاننا چھوڑ کر وہی عمل لے لیا جو جادو تھا اور لوگوں پہ کرنے کرانے لگے. تو جادو کی شروعات بابل سے ہوئی. بہرحال اس سے پہلے کہاں تھا قرآن میں تو یہ تذکرہ ہے واللہ عالم, چونکہ اس سے پہلے بابل کے لوگ جادو کیا کرتے تھے. اب کہاں سے آیا اس کی تفصیلات تو بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے, صحیح حدیث سے ایسی تفصیلات تو نہیں آتی کہاں سے شروع ہوا. بہرحال ایک بات تو کہہ سکتے قرآن میں اس کا تذکرہ یہ آیا کہ بنی اسرائیل نے بابل میں جب تھی وہ جب بختہ نصر کی قید غلامی جب سے شروع کیا. ہاں دوسرا یہ تھا کہ پریوں کا کوئی وجود ہے, تو یاد رکھیے پریوں جیسی کوئی مخلوق اللہ کی نہیں ہے. یہ جینی ہوتے جو انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے کبھی بغیر سر کے انسان کی شکل میں, کبھی جو ہے آدھا دھڑ آپ کو دکھتا ہے, کبھی کتوں کی شکل میں گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, انسان بڑا ہو جاتا ہے کتا بولتے, بہت سے لوگ اکیلے میں واقعات, تو یہ سب جن شیاطین ہوتے ہیں. کبھی پریوں کی شکل میں, پریاں مطلب وہ جینی ہوتا ہے لیکن جن سے ہٹ کر کوئی اند اور کوئی بھوت اور کوئی پریت یہ کوئی مخلوق نہیں. وہ جینی ہے جو الگ الگ روپوں میں آ کر, بھیس میں آ کر, یا جس کو کہیں الگ الگ شکلیں اختیار کر کے انسانیت کو تنگ کرتے ہیں.